أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز اسٹیج پہ رونق افروز علماء کرام، نعت خواں حضرات، تمام بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، خصوصی جس مقرر کا بھی ہمیں انتظار ہے وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لا چکے ہیں، اور جس چہرے نور کا نور چھنٹتا ہے جس چہرے سے، وہ چہرے نور بھی تشریف لانے والے ہیں قبلہ پیر صاحب مدد النورانی۔ سرکار غوث اعظم کی اولاد کی پہچان یہ ہے کہ چہرے چودھویں کی چاند کی طرح چمکتے ہیں۔ بے شک اللہ، یہ غوث اعظم کی اولاد کی نشانی ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب بندوں نے یہ رب کی بارگاہ میں رات و دن کو ایک کر کے دکھایا، اور غوث اعظم وہ آپ کی اولاد، یہ فاطمی، حسنی اور حسینی آل رسول سید ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو شک کرتا ہے یا کوئی ایسی دل میں وسوسات اور گمان کی بات لے کر کے آتا ہے تو اس کے بارے میں خود حدیث قدسی ہے، مفتی صاحب قبلہ موجود ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، راوی مصطفیٰ جان رحمت ہیں اور خود فرمان رب العالمین کا فرمان ہے، اور زبان پیارے مصطفیٰ کی فرماتے ہیں کہ جو میرے دوست سے، میرے ولی سے دشمنی رکھے، ان سے میرا چیلنج اور اعلان ہے کہ میدان میں آ جائے اور مجھ سے جنگ کرے۔ کس سے جنگ کرے؟ اللہ کی ذات سے۔ اب جو غیبت کر رہا ہے، چغلیاں کر رہا ہے اور طرح طرح کی غیبتیں، گستاخیاں کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں ہی کہتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ بے شک سبحان اللہ، یوں ہی کہتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ بے ادبی کرنے والے، گستاخیاں کرنے والے دنیا میں کرتے رہیں گے، کوئی ماں کی کرے گا، کوئی باپ کی کرے گا، کوئی عزیز کی کرے گا، کوئی رشتہ دار کی کرے گا، کوئی دوست کی کرے گا، کوئی استاد کی کرے گا، کوئی مرشد کی کرے گا، کوئی کسی ولی کی کرے گا، اور کرنے والے دنیا میں کم نہیں، لیکن یہ ضرور کہا ہے الغیبت اشد من الزنا۔ پیارے آقا کی حدیث پاک، یہ مت سمجھنا کہ زبان سے غیبت کرنا کوئی معمولی بات ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، ارے زنا کرنا تو ایک آسان ہے اور غیبت کرنا اس سے بھی برا ہے۔ الفتنۃ اشد من القتل، جو فتنہ پھیلاتے ہیں وہ قتل سے بھی برا ہے، یہ قرآن پاک کا فرمان ہے۔ ہم کو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان عظیم ہے ہمارے اوپر کہ رب کریم نے ہمیں تمام امتوں میں بہترین امت بنایا ہے۔ تمام امتوں میں آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جتنی بھی امتیں اس دنیا میں تشریف لائی، ان تمام امتوں میں بہترین امت ہے، خوبصورت امت ہے، اعمال میں اچھی امت ہے، اور
نیکی کرنے والے اور نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، ان تمام امتوں میں بہترین اگر کوئی امت ہے تو امت مصطفیٰ ہے۔ اور آج کے اس دور میں اگر دیکھا جائے تو اللہ اکبر، ہمیں اس آیت پاک کو پڑھ کے شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اے اللہ، تو نے جس محبوب کی امت کو بہترین قرار دیا ہے، وہ بہترین کیا چیز ہے؟ اس کے اندر بہترین کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے، بے حیائیاں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، رمضان میں توہین کرتے ہیں، طرح طرح کی برائیاں کر کے گزرتے ہیں، اور جو معاشرہ ہے اس معاشرے میں اس طریقے کی باتیں آتی ہیں، جو کوئی ماں کو گالی دے رہا ہے، کوئی بھائی کو برا کر رہا ہے، کوئی باپ کو جوتے مار رہا ہے۔ معاشرے کا ماحول بھی اس طرح ہے کہ عزیز و رشتہ دار میں آپس میں کوئی بھائی چارہ نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی عظمت نہیں، بڑے کی کوئی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، دینی علم کا ماحول نہیں، اپنے بچوں کو جاہل رکھ کے اور اس طریقے سے اس ڈگری کے اوپر پہنچاتے ہیں جہاں ماں باپ کو وہ دن دیکھنا پڑتا ہے کہ آج یہ بچہ اس منزل پہ پہنچنے کے بعد میں بھی ہمیں گالیاں دے رہا ہے۔ تو خدا کی قسم، بہترین امت وہ ہے جو اپنے آپ کو سدھارے، اپنے گھر والوں کو سدھارے، اچھائی کا حکم دے، نیکی کا حکم دے، اچھے کام کرے، اور خود دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کی تاکید کرے۔ وہ بہترین امت ہے، اور ہم کو اللہ رب العزت نے خوبصورت امت بنایا، لیکن آج اتنی برائیاں کرنے کے باوجود پہلے زمانے میں اگر کوئی عورت یا مرد کوئی برائی کرتے تو ان کی شکل، صورت، چہرہ تبدیل ہو جاتا، بدل جاتا۔ آج یہ چہرے تبدیل کیوں نہیں ہوتے؟ یہ صدقہ ہے پیارے محمد مصطفیٰ کا، یہ صدقہ ہے پیارے آقا کا، کہ آقا نے فرمایا کہ رب کریم گناہوں میں کوئی بندہ ڈوب جائے جب بھی اس کی شکل تبدیل نہ ہو، وہ میرا امتی ہے۔ اور میرے امتی کی لاج رکھنا، ہر لمحہ، ہر رات میں، ہر دن میں اور ہر وقت میں اپنی امت کو پیارے مصطفیٰ نے یاد رکھا ہے۔ جب رب کریم نے یہ خطاب عطا فرمایا کہ امتوں میں بہترین امت ہے، عبادت کرنے میں بھی بہترین ہے اور نیکیاں کرنے میں بھی بہترین ہے، لیکن یہ دور ایسا دور پرفتن ہے کہ اللہ کی پناہ قدم پھونک پھونک کر کے رکھنا پڑے گا۔ اور آج کے دور میں دو باتوں کے اوپر اگر کنٹرول کر لے تو انسان، حدیث پاک کے اندر ہے، وہ کامیاب ہے۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان کو اور اپنے ہاتھ کو سلامت رکھے، زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے، زبان سے کسی کی چغلی نہ کرے، زبان سے گالی گلوچ نہ دے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور یہی دو چیزیں اکثر پائی جا رہی ہیں، کوئی کسی کو برا بھلا کر رہا ہے یا کچھ زیادہ سے حد سے آگے بڑھے تو مار کٹائی کا معاملہ بھی آ جاتا، اس میں ہاتھ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس وقت میں صبر جمیل کا دامن تھام لے اور چپ ہو جائے، اگر خاموش ہو گیا تو خدا کی قسم وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ آج نماز اور کوئی ایسی اچھی بات سننے کو ملتی ہے تو ہم ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، کوئی اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنی چیزیں جائز ہیں، کتنی ناجائز ہیں، کتنی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کتنی چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ باز رہنا چاہیے، اور کتنی اسلام میں جائز چیزیں ہیں، اور کس طریقے سے ہم کو کھانا کھانا چاہیے اور کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، یہ آج تک ہم نے علماء کرام سے سننے کے باوجود بھی عمل نہیں کیا۔ آج گھر گھر میں
ہیں یہی شکایت کرتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں، ہماری روزی میں برکت نہیں، ہمارے گھر میں اتنے پیسے آنے کے باوجود بھی برکت نہیں۔ خدا کی قسم میں ایک بات آپ کو کہا کے گزر جاتا ہوں، اس بات کو نوٹ کرنا، سرخ رنگ کا دسترخوان یعنی لال رنگ کا دسترخوان چاہے کپڑے کا ہو یا پلاسٹک کا ہو، آپ لے کر کے ہمیشہ اس کو پاک اور صاف رکھیں۔ کھانے کے وقت تم دسترخوان کو بچھائیں اور سب گھر والے ان دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر عزت و احترام کے ساتھ سنت کے طریقے کے ساتھ میں کھانا کھائیں۔ 3 انگلی سے کھانا انبیاء کرام کی سنت ہے، ان طریقے سے کھانا کھائیں تو آپ ایک ہفتے میں محسوس کریں گے آپ کی روزی کی برکت، آپ کے کاروبار کی برکت، آپ کے دندے کی برکت، اور آپ کی ہر جو ہے وہ نیکی بھی قبول ہوتی جائے گی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس دسترخوان کے اوپر تم کھاتے ہو تمہارے ساتھ میں کئی ایسے مومن جنات اور فرشتے بھی کھاتے ہیں۔ تو دوستو بسم اللہ پڑھ کے دسترخوان بچھا کر کے اگر آپ دسترخوان کا سلسلہ شروع کر دیں تو دسترخوان سنت رسول ہے، اور اس کے اوپر ادب و احترام کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائیں گے، آپ کی روزی میں، رزق میں، کاروبار میں خوب برکتیں ہوں گی۔ دوسری بات، صرف 2 پانی یا زیادہ سے زیادہ، علامہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب نے لکھا ہے، تیسرا پانی یعنی 3 پانی لکھے ہیں کہ 3 پانی کھڑے ہو کر کے پینے کا حکم ہے، باقی سارے پانی بیٹھ کر کے پیے۔ آج ہم ہوٹل کے اوپر چلے گئے، گھٹ گھٹ لے لیا، پی لیا، سفر میں جا رہے ہیں کھڑے کھڑے پی لیا اور کھڑے ہی کھڑے کھا لیا۔ آپ کو معلوم ہے کھڑے کھڑے کھانا اور پینا انسانیت نہیں ہے، یہ جانوریت ہے۔ جانور کھڑے پانی پیتا ہے، جانور کھڑے کھڑے چارہ چر رہا ہے۔ اے انسان، تجھے چارپائی اور کرسی کے اوپر بھی بیٹھنے سے بہتر ہے نیچے چٹائی بچھا لے اور سنت کے طریقے، ایک گھٹنا بچھا ایک کو کھڑا کر، یا پلاٹی مار کر کے تو کھانا کھا اور سنت مصطفیٰ کے مطابق تو کھانا کھا۔ اس طرح سے اگر عمل کرے گا تو خدا کی قسم آپ کو شکایت کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اور یہ سنت ہم نے ترک کر رکھی ہے، اکثر گھروں میں جاتے ہیں دسترخوان نہیں ہوتے، ہاتھ بھی نہیں دھلاتے، بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے، جیسے بیٹھ گئے ویسے کھا لیے۔ کوئی کھڑا کھا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے کھا رہا ہے، تو وہ بھی سنت کے طریقے کے علاوہ۔ اسی لیے روزی میں ہماری برکتیں ساری اٹھا دی جاتی ہیں۔ اسی لیے دوستو اس برتن، جس برتن میں کھاؤ اس برتن کو بھی صاف کرو، اس برتن کو صحیح طریقے سے صاف کر کے پھر اٹھو، اور ان برتن کو جب صاف کرتے ہو تو وہ برتن بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعا دیتا ہے، اور جس بستر کے اوپر سوتے ہو وہ بستر بھی تمہیں دعا دیتا ہے۔ پاک رکھنا ضروری ہے، جس لباس کو پہنتے ہو پاک لباس پہنو گے تو وہ پاک لباس بھی تمہارے حق میں دعائیں دیتا ہے، اور جوتے پہنتے ہو ناپاکی سے جوتوں کو بچاتے ہو تو وہ جوتے بھی تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہر چیز انسان، چاہے سواری ہو چاہے کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہوں، وہ سب کی سب مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ بہترین امت کہنے سے خالی بہترین ہوں گے نہیں، لیکن ان چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا۔ اور پھر سب سے بہترین کون ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام امتوں میں بہترین امت پیارے مصطفیٰ کی ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ان میں تمام بہترین وہ ہیں جو اچھائی کا اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اپنے معاشرے میں، اپنی برادری میں، اپنی رشتہ داری میں
اپنی بہو بیٹیوں میں، اپنی جو ہے وہ بستی میں ایسی کوئی برائی آپ دیکھیں تو ہاتھ سے منع کرنے کا حکم ہے، زبان سے روکنے کا حکم ہے۔ اگر ان دونوں سے آپ نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں آپ برا جانیں کہ یہ کام برا ہے، اور ان برائی سے روکنے کے باوجود بھی نہیں رکتے تو خدا کی قسم ان سے آپ برائی کرنے والے سے باز آ جائیں، دور ہو جائیں، دور ہٹ جائیں۔ نیکی کا حکم دو، عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اچھائی کا حکم اور بھی بھائی کوئی جانکار دے سکتا ہے۔ کئی مسائل ایسے ہیں جو آج جو ہے وہ خواتین کا اجتماع ہوا، جو خواتین ہی عورتوں کو ایسے مسائل بتاتی ہیں جو مرد یا عالم بتا نہیں سکتے۔ ایسے مسائل عورتوں کے اندر ہیں، عورت کو پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے، عورت کو کتنے دن حیض آتا ہے، نفاس کا طریقہ کس طرح، نفاس سے پاک ہونے کا، اور بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے بعد میں کتنے دن عورت پاک ہوتی ہے، اور کتنے دن نماز معاف ہوتی ہے، اور کتنے دن جو ہے وہ نماز یا قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ یہ عالمہ عورتوں کو بتا سکتی ہیں، باقی جو ہے وہ عالم یا کوئی مولوی اس طرح کھلی بات میری ماں اور بہنوں کو نہیں بتا سکتا۔ تو آج بڑی خوشی اس بات کی بھی ہوئی مجھے کہ آپ کی بستی میں ایک بہت نورانی اور اجتماع ہوا عورتوں کا، اور جس میں عالمہ آئی اور انہوں نے اچھا بہترین بیان کیا۔ اگر ایک ہی مسئلہ میری ماں اور بہنیں لے کر کے اٹھی تو خدا کی قسم ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک شخص بیچارہ اس طرح میری طرح تھا، اور وہ ایک محفل میں بیٹھ گئے اور انہوں نے ایک مسئلہ سنا، عالم بیان کر رہے تھے کہ صاحب جس چولہے میں لکڑیاں جلتی ہیں اور راکھ بنتی ہے، راکھ میں سمجھتے ہو، ان راکھ سے اگر کوئی تیمم کر کے نماز پڑھے گا تو اس راکھ سے تیمم نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے، وہ بالکل جاہل تھا، کچھ جانتا ہی نہیں تھا۔ چند دنوں کے بعد میں وہ مسئلہ اس نے یاد کر لیا، چند دنوں کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا۔ منکر نکیر قبر میں آئے، کہا مر ربو کا راکھ سے تیمم نہیں ہوتا۔ کہا ہم تو اللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو راکھ کے بتا رہا ہے کہ راکھ سے تیمم نہیں ہوتا۔ تینوں سوال کیے، تینوں کا جواب یہی دیا کہ راکھ سے تیمم نہیں ہوتا۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں گئے، پروردگار عالم تیرا ایک بندہ ہے جو دنیا میں پتہ نہیں کیا ہی سیکھ کر کے آیا ہے، اور وہ تینوں سوالوں کا جواب یہی دے رہا ہے کہ راکھ سے تیمم نہیں ہوتا۔ رب کریم کی رحمت جوش میں آ گئی، ہائے ہائے میرا رب غفور الرحیم ہے، واللہ غفور الرحیم الرحمن الرحیم۔ میرا رب فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اسے بخشش کا فرمانا دے دو، تاکہ وہ اپنے سینے میں میرے محبوب کی شریعت کا ایک مسئلہ لے کر کے آیا ہے، میں نے اسے بخش دیا، میں نے اسے بخش دیا۔ شریعت پاک کا ایک مسئلہ اگر کوئی بندہ مومن دل و جان سے لے کر کے جائے اور کہے کہ بے شک اس چیزوں سے جو ہے وہ تیمم نہیں ہوتا، یا ان چیزوں سے نماز نہیں ہوتی، یہ چیزیں جائز ہیں، یہ چیزیں ناجائز ہیں، ان طرح کی کئی ایسے مسائل ہیں، ان میں سے وہ تو اس بندے کی بات ہے کہ ایک ہی مسئلہ، صاف ان پڑھ تھے، بالکل جاہل تھے، اور کچھ ان کو آتا جاتا نہیں تھا۔ اس دور میں اتنی زیادہ محفلیں وغیرہ بھی نہیں ہوتی، اس نے ایک ہی مسئلہ اپنے سینے میں رکھا اور کہا کہ مجھے کچھ نہیں آتا، میرے رب کو کہہ دو جا کے، مجھے تو ایک ہی بات یاد ہے، نہ میں رب کو جانتا ہوں، نہ مصطفیٰ کو جانتا ہوں، نہ دین کو جانتا ہوں، باقی اتنا ضرور ہے کہ ایک محفل میں گیا تھا اور وہاں میں نے سنا کہ راکھ سے تیمم نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، پروردگار عالم نے فرمایا کہ جاؤ میرے اس بندے کو پروانہ سنا دو کہ میرے محبوب کی شریعت پاک کا ایک مسئلہ سینے میں لے کر کے آیا، اس لیے میں نے اسے بخش دیا۔ تو دوستو
بزرگوں اگر کوئی اس طرح کی اچھی بات سنو تو ان کو دل میں بٹھانے کی کوشش کرو. نماز کی پابندی کرو، اللہ کا فرض عین ہے، اللہ کا فرض عین ہے. اگر کسی نے کہہ دیا کہ میں نے نماز چھوڑ دی اور میں نماز نہیں پڑھتا، یا نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، مجھے نماز کی فرصت نہیں ملتی، اللہ اکبر اللہ اکبر. فرض عین ایمان و عقیدے کے بعد میں اعمال میں سب سے افضل و اعلیٰ فرض عین نماز ہے. میرے آقا حضرت سرکار علی کی گود میں آرام فرما رہے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز قضا ہوتی جا رہی ہے. آپ کو معلوم ہے سورج غروب ہو گیا، سرکار علی رونے لگے اور آنکھوں میں سے آنسو گرے. میرے آقا بیدار ہوئے اور فرمایا اے علی کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آج زندگی کی پہلی میری نماز عصر قضا ہوئی ہے، کبھی میری نماز عصر قضا نہیں ہوئی. میری مائیں اور بہنیں سننے وہ علی کی زندگی اور فاطمہ کی زندگی یہ کہ ایک وقت کی کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، اور دو دو رکعت میں پورا قرآن ساری رات میں ختم کر دیتی تھی. اور رابعہ بصریہ کی زندگی پڑھو، بی بی مریم کی زندگی پڑھو، آسیہ کی زندگی پڑھو، کیا ان کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے، پھر بھی کہتی رہی چاہے بڑے بڑے کیلے لگا دو، چاہے زنجیروں میں جکڑ دو، چاہے پھانسیاں چلا دو، ہم تو اللہ کے وحدانیت کا ہی ذکر کریں گے، مرنا ہے اسی پہ مریں گے اور جان دیں گے اسی کی دی ہوئی جان ہے تو اس کے ذکر میں دیں گے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی جب پڑھتے ہیں تو خدا کی قسم میری ماؤں اور بہنوں کو اگر پوری زندگی کتاب میں جو لکھی ہے وہ سنائی جائے تو اللہ اکبر میری مائیں اور بہنیں رونے کے سوا کوئی بات ہی نہ کریں. گھر کا کام بھی کرتی تھی اور جھولا بھی جھلاتی تھی، پانی بھی بھر کے لاتی، لکڑیاں بھی لاتی، مہمان بھی آتے اور کھجوروں سے گزارا کرتے، کھانے کی چیزیں نہیں ملتی لیکن ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتی تھی. وہ فاطمہ الزہرا ادھر سرکار علی کی زندگی کا یہ عالم کہ پہلی نماز عصر قضا ہوئی، یا رسول اللہ میری نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، آج نماز میری قضا ہو گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی قضا پڑھنا چاہتے ہو کہ ادا کا وقت پر اگر ادا نماز ہو جائے اس کا ثواب اور ہے. تو میرے آقا تو شفیق و مہربان فرماتے ہیں کہ اے علی آج تک میں نے کسی کے لیے سورج نہیں لوٹایا اور تمہارے لیے سورج لوٹاتا ہوں. عصر کے وقت آ جائے سورج جب آپ اپنی نماز وقتی قضا نہیں ادا پڑھ لو. یہ ہے قربانی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جنہوں نے اپنا تن من دھن جان سب قربان کر دی. تو ساری کائنات کے مالک محبوب مصطفیٰ چاند کو اشارہ کرتے ہیں دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. ڈوبا ہوا سورج اگر ہے تو واپس لوٹاتے ہیں، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے. تو دوستو جب صحابہ کرام کا یہ عالم ہے اور ہماری زندگی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، ایک دن مرنا ہے، ایک دن جانا ہے. موت کو یاد رکھو، زندگی کی کوئی بقا نہیں. کوئی سجدے میں ہے، کوئی سویا ہوا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی سواری پر ہے. موت کسی کو پوچھ کے نہیں آئے گی. اسی لیے پاک رہو، صاف رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، چلتے رہو درود پڑھتے رہو، چلتے رہو کلمہ شریف پڑھتے رہو، چلتے رہو کام کرتے رہو، ذکر خدا کی تسبیح پڑھتے رہو. ہو سکتا ہے کہ موت کا ذائقہ جس وقت میں چکھنا پڑے تو کلمے کا ورد جاری ہو، درود پاک کی تلاوت جاری ہو. دنیا سے جائیں تو مسلمان بن کے جائیں اور ایمان کے ساتھ جائیں اور مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے. ایمان والا تو یہ چاہتا ہے، مسلمان سنی اہل سنت والجماعت کا تو یہ چاہتا ہے کب میرا انتقال ہو اور قبر میں میرے آقا کا دیدار ہو.
میرے آقا کا دیدار ہو. طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم ہوئی ہے دنیا میں بے اقتدار اپنی. اس لیے مصطفیٰ کے طریقے کو اپناؤ اور اللہ کے رسول کے فرمان، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پہ عمل کرو تو زندگی کامیاب رہے گی. آج کا دور بہت پرفتن دور ہے، اس میں ایمان و عقیدہ بچانا بہت مشکل ہے. اسی لیے حلال کی روزی کماؤ، جتنا بھی ہو سکے اپنی عزت و شان والی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکاؤ. اگر سجدے کی حالت میں ہی میرے رب نے وہ سجدہ قبول کر لیا تو بندے کی اور گھر والوں کی مغفرت فرما دیتا. وہ نقطہ نواز ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبحان اللہ.